رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. I request Allama Abdul Rasul Sahib, please give brief message over all the listeners. And inshallah ta'ala, we are going to do very brief. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ہم ومن ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اما بعد قابل سعادت احترام جناب حضرت علامہ شیخ ذیشان محمد ذیشان قادری زیدہ مجدہ اور ہماری پوری ٹیم جو اس وقت اس پروگرام کو لائیو چلا رہی ہے اور تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب یہاں پر جو پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں یا جو پروگرام کو سن رہے ہیں، ہم سب کا مقصد ایک ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں اور پوری دنیا کے اوپر عالم انسانیت پہ یہ جو ایک آزمائش آئی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کریں کہ وہ ہم پر رحم فرمائے۔ جب مشکلیں آتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ فِي مَقَامٍ آخر کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے، جس میں تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری اولادیں، تمہاری دولت، ہر چیز لیں گے اور تمہیں آزمائیں گے، اور جو اس وقت صبر کرے گا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمیں صبر کی طرف جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ
478 ہجری کی بات ہے. اس وقت یہ جاز مقدس جتنا بھی تھا، شام، عراق، حجاز، سارا، یہاں پہ طاعون کی وبا آئی. اور اس وقت کا جو حاکم تھے اس وقت کے، عباسی خلیفہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو اور گناہوں سے رک جاؤ اور اپنے اللہ سے توبہ کرو. اللہ سے توبہ کرو. لوگوں نے نیکی کا حکم دینا شروع کر دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا. اس وقت جتنے بھی کہیں کوئی شراب خانہ تھا، میوزک تھا، جو کچھ بھی تھا، سب کچھ بند کر کے اس وقت جو بھی گناہ، جس چیز کو بھی اس وقت گناہ کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، اس وقت مسلمانوں نے ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کیا. اس میں دو چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ حاکم وقت کی انسٹرکشنز کو قبول کیا. حاکم وقت نے کہا نیکی کو قبول کر لو، نیکی کی طرف جاؤ. صاحب جو گناہوں کی طرف جا رہے تھے، گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف چلے جاؤ اور اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، اپنے رب کو راضی کرو. تو مسلمانوں نے اپنا رخ اپنے رب کی طرف کیا. تو کیا ہوا کہ بہت تھوڑے وقت میں اس وبا سے ان کی جان چھوٹ گئی. میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، ابھی اس کو ابو داؤد نے بھی، ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس کو منہاج السوی میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. اب اس وقت ہم جس مشکل میں، ہمیں اس سے نکلنے کا راستہ چاہیے، نجات بھی چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے، نجات بھی چاہیے اور راستہ بھی چاہیے. اس وقت پوری دنیا کے سائنسدان لگے ہوئے ہیں اس کا حل کرنے کے لیے، لیکن کوئی راستہ نہیں بن رہا. نجات چاہ رہے ہیں ہم کہ اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرمائے، اس سے جان چھوٹ جائے، تو اس طرف بھی ابھی راستہ نہیں بن رہا. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر استغفار کی طرف جائیں، توبہ کی طرف جائیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کریں، یا مولا اس دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کا جو عمل تجھے پسند نہیں آیا، اس عمل سے ہمیں آئندہ کے لیے پناہ عطا فرما، محفوظ رکھ، نفرت عطا فرما، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. اور یہ جو مشکل آئی ہے، ہمیشہ قوموں کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، مشکل وقت آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بیماریوں کی صورت میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، پہلے بھی آتی رہی ہیں، اب بھی آئی ہے، آگے بھی قیامت کی صبح تک پتہ نہیں کتنی دفعہ آئیں گی. لیکن اس کا ایک ہی حل ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے. اور پہلے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ ہمارے دلوں کے اوپر یہ دستک دی ہے کہ اے میرے بندو بھول گئے ہو، میری طرف واپس آ جاؤ، میری طرف واپس آ جاؤ. تو اب اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف واپس جائیں، تو ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے. ہم جس راستے کو بھولے ہوئے تھے اس راستے کو یاد کرنا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، صلہ رحمی کا راستہ ہے، انسانیت کی عزت اور تعظیم کا راستہ ہے. خواہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی عزت اور تعظیم کا راستہ ہے. اور جہاں پر انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، ان مظلوموں کا ساتھ دینے کا راستہ ہے، اور ظلم کو برا یقین کرنا اور ظلم کو روکنا، اس طرف جانے کا راستہ ہے. تو ہم اس لیے آج اللہ رب العزت نے ہمیں پھر آواز دی ہے کہ میرے بندو اٹھو، اٹھ کے میری طرف آؤ. اگر میری طرف آؤ گے تو میں تمہارے لیے تمام راستوں کو بھی کھول دوں گا اور مشکلیں بھی تمہاری آسان کر دوں گا. تو میرا جو پیغام ہے آج کا وہ صرف یہ ہے کہ تمام مسلمان، ہم جہاں پر گھر سے باہر نہ نکلنے کا اہتمام کر رہے ہیں، جہاں پر ہم اپنا فوڈ کا اہتمام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم یہاں پہ پوری دنیا کے اندر مسلمان کر رہے ہیں، جتنا ہم یہ، اور گھروں کے اندر فارغ بیٹھے ہیں، گھروں کے اندر ہم نیوز سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، جتنا ہم یہ ٹائم لگا رہے ہیں اس میں بہتر ہے کہ ہم میکسیمم ٹائم استغفار کی طرف لگائیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کریں، اجتماعی طور پر توبہ پیش کریں. یقینی طور پر ہم باہر گیدرنگ نہیں کر سکتے، مساجد میں نہیں جا سکتے، گراؤنڈ میں نہیں اکٹھے ہو سکتے. یہ کیا ہوگا کہ جس طرح ابھی ہم کر رہے ہیں پروگرام، یہ کیا ہے؟ دعا ہے، یہ اجتماعی دعا ہے. ہمارے پاس اللہ رب العزت نے اب یہی راستہ ایک دیا ہے کہ ہم
लाइव होकर इसी तरह की जितना इस्तगफार की तरफ जाएं, जितना दुआओं की तरफ जाएं, नेकी की तरफ जाएं और अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। आज का पैगाम यही है कि अपने रब को राजी करने की कोशिश करें, अपने अमाल का मुहासबा करें और इस्तगफार की तरफ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको एहतमाम करने की, इस्तगफार करने की और अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए और ये जो वबा आई है इससे आलम इंसानियत को निजात अता फरमाए। वाखिर दावाना Allah Sahib has given very good and brief message about Tawbah. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has mentioned the person who makes this his habit, like he continuously does Tawbah, Allah make the way from those things which we cannot sort it out. Like a lot of times we talk about certain things, like this problem is not going to be resolved, or this problem is not going to be solved. Sometimes we don't know the way out. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whenever you see something, there is no way out of that, just keep doing tawbah. Inshallah ta'ala, Allah will give you the way, and that thing will be inshallah resolved. Now I request everyone, so we are going to just brief dhikr and we will make a special dua. The purpose of this live show so you can connect with us, but it's not compulsory. You need to look at me now. This is the dhikr time. You can just look at your heart wherever you are sitting. You are sitting alone, individually, with your family, with your brother and sisters, wherever you are now. It's not time to look at me. This is the time to look at in your heart and just look at yourself where we are standing now, what type of connection we have with our Lord. So let's repent and try to connect and revive our connection with Allah Almighty and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are going to read first kalima 3 times, which means La ilaha illallah. There is no God, there is no worship worthy other than Allah. And keep this intention, Ya Allah, you are our Lord, you are our sustainer, you are our creator, you have created us. And we beg in front of you, Ya Allah, we raise our hands in front of you. Ya Allah, we want to ask you in these problems, still we did not beg in any other court. Ya Allah, you our Lord, you are the sustainer. So we as a human being, we as a believer, Ya Allah, we are a Muslim. We all are in front of you. If وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, Ya Allah, if this illness is from you, definitely it is from you, Ya Allah. You only can remove this. So you are our Lord and we beg you, we worship you. Inshallah ta'ala, Ya Allah ta'ala, we want you to remove this problem across the globe, Ya Allah. So when you do this dhikr, La ilaha illallah, with this intention we all should have. So start with me, inshallah ta'ala, a few times. We are going to read this. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم. After the first kalima, we are going to repent in the court of Allah Almighty with in the intermediation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah loves those supplications which are made with intermediation of Prophet Muhammad, and this is the way, this is the method which Allah has mentioned in Quran. If you want to ask forgiveness, if you want to repent in His court, you should come to Allah Almighty. You should request Allah Almighty. You should beg in the court of Allah Almighty with the wasila of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So let's read few times durood upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a source of intermediation. और ये भी याद रखें कि जब हम हुजूर पर सलाम भेजते हैं, हुजूर उसका जवाब देते हैं. हम हुजूर को कहते हैं या रसूल अल्लाह आप सलामत रहे, आप पर दुरूद और सलाम हो.
پھر حضور کی زبان مبارک مجھے اور آپ کو بھی جواب دیتی ہے کہ میرے امتی تو بھی سلامت رہے. اور جب حضور کی بارگاہ میں ہم جتنا درود و سلام پڑھیں گے دن میں، تو حضور کی جانب سے جتنے سلام کا جواب آئے گا، جب حضور مجھے اور آپ کو کہیں گے کہ تو سلامت رہے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی چیز ہمیں سلامتی سے دور نہیں کر سکتی. جب حضور کی زبان ہمیں دعا دے گی، جب حضور کے لب مبارک ہمیں سلام کا جواب دیں گے، تو دنیا کی کوئی شے میرے اور آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی انشاءاللہ. تو حضور کی بارگاہ سے رحمت آئے گی. تو I request everyone to say few times درود شریف with me. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وبارك وسلم. Let's repent in the court of Allah Almighty. Raise your hand and we are going to say a few times istighfar, and Allama Abdul Rasul Sahib will make dua. Kalimat istighfar, the words which have been recommended by Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. These words are beloved in the court of Allah Almighty. So with the sincerity of the heart and having guilt in our heart, we need to repent in His court. Inshallah ta'ala, Allah will forgive. So I request all of you to raise hands and collectively say with me. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دعا کا وقت ہو رہا ہے. سارے تمام سامعین اور جتنے بھی ناظرین ہیں وہ اپنی توجہ، اپنی اٹینشن اپنے رب کی طرف رکھیں، کیونکہ ہم دعا اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں. وہ کائنات کا مالک ہے جس کی طرف ہم اپنا رخ کر رہے ہیں. آنکھیں بند کریں، اپنے رب کی طرف اپنی توجہ کریں، ہاتھ بلند فرمائیں اور پورے یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمارے سامنے ہے، ہم اس کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کرنے جا رہے ہیں. جب اس یقین کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ دعا بھی مقبول ہوگی اور اس دعا کے جو فضائل ہیں، اس دعا کی جو رحمتیں ہیں وہ بھی ہمیں میسر ہوں گی اور ہمارے دلوں کو بھی تسکین ملے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رحمان و یا رحیم یا رؤوف و یا کریم یا ستار و یا غفار یا سمیع الدعوات رب یا مجیب الدعوات رب یا رب العرش العظیم یا رب السماوات والارض۔ اے عظمتوں والے رب تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، اے رحمتوں والے رب تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، اے شان کریمی کے مالک تجھے تیری شان رؤفیت کا واسطہ، اے شان رؤفیت کے مالک تجھے تیری شان سمدیت کا واسطہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا واسطہ۔ یا مالک و مولا تیری بارگاہ میں تیرے ان عظیم اسماء کا واسطہ پیش کرتے ہیں جن کے صدقہ سے تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا ارحم الراحمین تجھے تیری ان عظیم رحمتوں کا واسطہ جو اپنے گناہ گاروں سے برسا کے ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ آمین یا ارحم اللہم الراحمین یا ارحم الراحمین تیری بارگاہ میں تیری ان عظیم عظمتوں کا واسطہ میرے مالک جس کے صدقہ سے بھولے بھٹکوں کو تو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یا آمین ارحم الراحمین تیرے یہ عاجز اور مسکین بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی اس حاضری کو، ان دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، یا ارحم الراحمین درود شریف پڑھا گیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری بہنوں نے بھائیوں نے مجھے فون پر سورہ کوثر، سورہ نور، سورہ یاسین شریف، سورہ فاتحہ، سورہ رحمان، اسماء الہی، درود شریف 10,400 مرتبہ، درود تنجینہ 1100 مرتبہ، استغفار 10,000 مرتبہ، یا ارحم الراحمین آیت کریمہ 400 مرتبہ، یہ جتنی بھی کلام میرے ملت کی آج دن کے اندر جو کچھ میں نے خود پڑھا، سورہ نوح 101 بار پڑھی گی، یا ارحم الراحمین یہ تمام کلام پاک تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا مالک و مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جس نے بھی اس پاک کلام کی تلاوت کی، جو بھی اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، محفل میں شامل ہوئے، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کا ایک ہی مدعا ہے تیری بارگاہ میں، ایک ہی التجا ہے ہم سب کی تیری بارگاہ میرے مالک، ہماری معافی کو قبول فرما، آمین ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین جب سب دروازے بند ہو گئے تو تیرے ہی دروازہ ہے میرے مالک، جب سب دروازے بند ہوتے ہیں تو فرماتا ہے میرے بندے میری طرف آ، یا میں تجھے اپنی رحمتوں سے نوازوں گا۔ یا ارحم الراحمین ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، تیری ربوبیت کا اقرار کرنے والے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم تیری ہی بارگاہ میں سربسجود ہونے والے ہیں۔ مانا میرے مالک ہمارے عمل اس قابل نہیں، ہمارا اخلاص اس قابل نہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں، میرے مالک پھر بھی ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین تیرے علاوہ کس در پر جائے میرے مالک، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تجھ پر ہی یقین رکھتے ہیں میرے مالک، ہماری دعاؤں کو قبول فرما کے اس آمین مشکل سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ اللہم یا آمین مالک و مولا عالم انسانیت کو نجات عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو ہم اس قابل نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھائیں، ہم تیری بارگاہ کی طرف رجوع کریں، لیکن پھر بھی میرے مالک تیری رحمت کی امید لیے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ، تیرا یہ فرمان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اے محبوب جب تیرے یہ امتی ظلم کر لیں تو پھر استغفار کی طرف آئیں، تیری طرف رجوع کریں، میری طرف رجوع کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ مجھے رحمان و رحیم پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یا ارحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آمین یا اللہم مالک و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا واسطہ جو تو نے قبول فرمائی، ہماری دعاؤں آمین کو ہماری استغفار کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا مالک و مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل کا واسطہ میرے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت اور حیا کا واسطہ ہماری دعاؤں کو اور استغفار کو قبول فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور شجاعت کا واسطہ ہماری دعا کو اور ہمارے استغفار کو قبول فرما۔ یا مالک و مولا اس روئے زمین پر کوئی تو ایک جماعت ایسی ہوگی جو تیری مقبول ہے، یا ارحم الراحمین ان جو اس جماعت کا واسطہ، ان کی دعاؤں کا واسطہ، ان کے ذکر اذکار کا واسطہ، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس بیماری سے جتنے لوگ مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، یا ارحم الراحمین ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ یا مالک و مولا ان کے لواحقین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔
جہاں جہاں جو بیمار پڑے ہیں اس بیماری میں یا کسی بھی بیماری میں، یا ارحم الراحمین جو میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں، کوئی بھی کسی بھی بیماری میں ہے، میرے مالک سب کو شفائے کلی عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین نیکی والی زندگی عطا فرما، ہماری خیر فرما، ہمارے اہل و عیال کی خیر فرما، یا ارحم الراحمین حضور سید شیخ الاسلام کا سایہ تا دیر امت مسلمہ پہ قائم و دائم فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اپنا فضل کرم اور رحم فرما، جو دعائیں دلوں میں لیے ہم سب بیٹھے ہیں تو جانتا ہے میرے مالک، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، خصوصاً ہماری استغفار کو قبول فرما، حرم کے دروازے بند ہو گئے میرے مالک، یا ارحم الراحمین مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، یا ارحم الراحمین ہم سے اتنی سخت آزمائش نہ لے، حرم کے دروازوں کو بھی بند، مسجدوں کے دروازوں کو بھی بند، میرے مالک ہم تیرے ہی بندے ہیں، کہاں جائیں اپنے جبینوں کو لے کے میرے مالک، جب گھروں سے ہم بیزار ہوتے تھے تو مسجد میں جاتے تھے، پھر جب یا ارحم الراحمین گناہ بڑھتے تھے تو حرم کی سرزمین کی طرف رخ کرتے تھے، میرے مالک اب تو سارے ہی راستے بند ہو گئے ہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ جو جہاں پر بیٹھا ہے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھایا، ہم ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہماری استغفار کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنا فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمة الله. اللهم صل على سيدنا مولانا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. The last thing I just want to share with all of you, inshallah ta'ala, Minhaj Iqra International London will host this Tawbah and Istighfar session every day. And I request all of you to spread this message to everyone, and so we can, inshallah ta'ala, join with maximum numbers and we will repent in the court of Allah Almighty collectively. So, and soon in the end of the on weekend, inshallah ta'ala, we are going to do one khatam of Quran as well. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says when a Quran is finished and upper people they recite the Holy Quran completely and then they make dua, Allah sends 4,000 angels, those who say Ameen on that dua. Inshallah ta'ala, one day we are going to spend as a khatam of Quran, and Sunday, inshallah ta'ala, we are going to spend as a saluted the day of Durood Sharif. So inshallah, keep in touch, and inshallah ta'ala, we will keep updating you. And some people suggested to keep this mahfil a bit early. Inshallah ta'ala, we will try and discuss and will update you. May Allah bless all of you. One person requested, and I request all of you just listen these verses of Shifa. I forgot to read. I'm just going to read quickly, and these are the verses of Shifa. You can Google them. You can find all these verses of Shifa mentioned in the Quran. These are the 6 verses. So whenever if someone is ill and they do not feel better, he should read these 6 verses of Shifa and blow upon water and anything, and then inshallah ta'ala they can drink. Or without blowing, they can drink as well, and they can do dam as well. So I'm going to just read for barakah, so you can make this habit inshallah ta'ala. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. May Allah bless every human being. May Allah bless every Muslim and believer. May Allah bless everyone in this country and across the globe. And may Allah bless everyone who has attended this program with all of